شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا وہ خوبصورت واقعہ ہے، انہوں نے گلستان میں غالباً لکھا ہے کہ میں جامع مسجد دمشق میں نے نماز پڑھی، باہر نکلا تو میرا جوتا چوری ہو گیا۔ تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا کہ یار جوتا ہی چوری ہو گیا۔ خیر میں ایسے ہی پیدل نکل آیا، آگے ایک برج تھا، اس پہ دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جوتا ہی گیا ہے، پیر تو ہیں۔ پیر تو ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک آزمائش ہے، ایک سے بڑھ کے ایک تکلیف ہے، اور دنیا میں ایسا بندہ ملے گا ہی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئی ہو، بڑے سے بڑا غم، تکلیف، دکھ۔ یعنی آپ غریبوں سے بھی ملتے ہیں، پیسے والوں سے بھی ملتے ہیں، میں بھی غریبوں سے ملتا ہوں، پیسے والوں سے ملتا ہوں۔ شاید پیسے والوں کو دکھ زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں آج تک کوئی ایک بندہ ایسا دیکھا ہو کہ جو یہ کہے کہ مجھے کوئی دکھ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ کسی بزرگ کے پاس جو ہے وہ بعد نے تو کسی اور کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن ایک بزرگ کا بھی واقعہ کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا جی میرا بیٹا فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا، جوان تھا، وہی سہارا تھا میرا، وہ فوت ہو گیا، آپ اسے زندہ کر دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی زندہ تو کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا اس طرح کرو، شہر میں جاؤ اور کسی بھی جنا وہ گھر سے کچھ مٹی لے کے آؤ، گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر کبھی میت نہ ہوئی ہو۔ کیا بات۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ 4-5 گھروں کا بول دیا کہ اتنے گھروں سے لے آنا۔ وہ عورت گئی، اس گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا، جی مٹی چاہیے، انہوں نے لے لو، آپ کے گھر میں کبھی میت تو نہیں؟ کہا نہیں، باپ تو فوت ہوا ہے ہمارا۔ اگلا کہا جی ماں تو ہماری بھی فوت ہوئی ہے، دادا تو ہمارا بھی مرا ہی ہے، دادی تو ہماری بھی دنیا سے گئی ہے، اگلے جی بچہ تو میرا بھی دنیا سے گیا، بھائی میرا بھی فوت ہوا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آدھا شہر چھان مارا، کوئی گھر ایسا نہیں ملا کہ جس کے اندر کبھی میت نہ ہوئی۔ وہ سمجھ آ گئی۔ وہ واپس آئی، آ کے کہنے لگی حضور ایسا گھر تو مل ہی نہیں رہا۔ فرمایا یہی تو سمجھانا تھا اللہ کہ ایسا گھر ہے ہی کوئی نہیں کہ جس کے اندر کبھی یعنی جس گھر کا کوئی فرد دنیا سے نہ گیا ہو۔ تو ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی شے متعلق ہوتی، وابستہ ہوتی ہے۔ اب اپنی مرضی ہے کہ شور مچا کے اس تکلیف کا وزن بڑھا لے، یا ثواب آخرت اور اللہ کی رضا پہ نظر رکھ کے اسی بوجھ کو ثواب جو قیامت میں نیکیوں کا پلڑا ہے، نیکیوں کے پلڑے کے اندر وہ بوجھ اٹھا کے ڈال دیں۔ تو یا تو وہ بوجھ اپنے سر پہ رکھیں یا آخرت، یا وہ بوجھ اٹھا کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں۔ کیا خوبصورت جملہ۔ تو جتنا بڑا بوجھ ہوگا تو پلڑا بھی اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ پرزور طریقے سے جو ہے نا وہ فائدہ دے گا۔